بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے اور اس کا نام ہے ازدواجی کینہ۔ بغض رکھنا، کینہ رکھنا ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے کہ آپ کسی شخص کے خلاف کوئی باتیں دل میں رکھتے ہیں اور وقت آنے پہ اس کا انتقام لے لیتے ہیں۔ آج کل ایک نئی ریت پروان چڑھ رہی ہے اور وہ ہے یہ کینہ جو میاں بیوی کے درمیان ہو۔ بیوی کو شوہر کی کوئی بات بری لگی، بجائے اس کے کہ اس کو معاف کر دے، بجائے اس کے کہ اس سے بات کر لے، اس سے کمیونیکیٹ کر لے، اس مسئلے کا حل نکال لے، وہ اپنے دل میں رکھ کے بیٹھ جائے گی کہ بچوں کسی دن تو تمہارا نمبر آئے گا نا، کوئی نہ کوئی تم غلطی تو کرو گے نا۔ اب جس دن کوئی ویک مومنٹ آئے گا، کوئی سے غلطی ہو جائے گی، وہ کوئی لیٹ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، وہ اگلے پچھلے سارے حساب نکال کے بتا دے گی کہ پچھلے 5 سالوں میں تم نے کیا کرتوت کیے۔ اسی طریقے سے شوہر حضرات کرتے ہیں، بیوی نے کوئی بات غلط کر دی، اس وقت تو موقع محل نہیں تھا، کسی رشتہ داروں کے سامنے تھے، کوئی فیملی آئی ہوئی تھی، کسی گھر گئے ہوئے تھے، وہ کسی اور چیز میں بزی تھے، تو انہوں نے اس کا انتقام نہیں لیا، لیکن یاد رکھ کے دل میں رکھ لی۔ اب آگے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد کوئی بھی ایک موقع آئے گا تو سارے تانے نکال کے بیٹھ جائیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم نے یہ کیا تھا، تم یہ بھی ٹھیک نہیں کرتی، تم یہ بھی ٹھیک نہیں کرتی، تم یہ بھی ٹھیک نہیں کرتی، اور تمہاری ساری زندگی تم نے میری حرام کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک بہت ہی کبھی اور بہت ہی بری عادت ہے۔ پہلی چیز تو بھیا معاف کرنا سیکھیں۔ میاں بیوی ہے نا، آپ لوگوں کا ساتھ میں تعلق ہے، زندگی بھر سے آپ کا ساتھ ہے، 10 20 25 30 سال شادی کو ہو چکے، آگے آپ نے اللہ نے اپنی جتنی زندگی دینی ہے 10 20 30 سال گزارنے، اتنی نفرتوں کے ساتھ آپ لوگ زندہ کیسے رہتے ہیں؟ آپ زندہ نہیں رہ سکتے بھیا اتنی نفرتوں کے ساتھ۔ یہی جو نفرت ہے نا، جو دل کے اندر پنپ رہی ہوتی ہیں، یہ بیماریوں کا سبب بن جاتی ہیں، آپ کو بڑی بڑی خطرناک قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا تو ڈپریشن، انزائٹی، یہ چیزیں تو جو بھی سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں، نفسیاتی امراض، وہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس شخص سے پرابلم ہے آپ اس سے ڈسکس نہیں کر رہے اور باہر جا کے کسی سے بتا رہے ہیں۔ عرصہ ہو گیا کہ کوئی کپل سے کسی سے ملاقات ہو، اور اسپیشلی الگ الگ ملاقات ہو، تو بیوی کے منہ سے شوہر کی تعریف سن لوں یا شوہر کے منہ سے بیوی کی تعریف سن لوں۔ جہاں وہ اکیلے میں بیٹھتے ہیں نا، شوہر ابھی واک کر رہے ہیں، تھوڑا چلتے ہوئے آگے گئے، اور بیوی اگر آگے ساتھ میں، تو وہ 10 منٹ کے اندر چاہے گی کہ 100 سال کی زندگی بیان کر دے، اور اس میں سوائے برائیوں کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یا بیوی چلتی ہوئی آگے چلی جائی، یا کہیں کھانا کھا رہی ہے، یا نماز پڑھ رہی ہے، یا کہیں اور کسی ایونٹ کے اندر ہے، اور شوہر صاحب مل گئے، تو وہ آپ کو صاف بتائیں گے بیوی کے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ بھیا اتنی زیادہ دشمنی ہے، اتنا کینہ دل میں بھرا ہوا ہے، اتنی زیادہ پرابلمز ہیں، تو الگ کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیا موت پڑی ہوئی کے ساتھ آ رہے ہو؟ اور وہی دونوں آپ کو ملیں گے 10 15 منٹ بعد، آئس کریم کھا رہے ہوں گے ساتھ میں، اور آپ بیوقوفوں کی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے کہ اللہ میاں یہ کیا ماجرا ہے، چکر کیا ہے؟ ان کی نا یہ فرینیمیز ہوتے ہیں، ان کی دوستی کا بھی ڈھنگ الگ ہوتا ہے، ان کی دشمنی کا بھی ڈھنگ الگ ہوتا ہے۔ وہ بات ٹھیک ہے، آپ لڑتے رہیں، آپ دوست رہیں، آپ دشمن رہیں، ایک دن ناراض رہیں، ایک دن بن جائیں، باقی تمام چیزیں ٹھیک ہے، لیکن جو یہ کینہ اندر کا ہے نا، یہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ اچھا، آپ بولتے ہیں زندگی چل رہی ہے، چلتی رہے، بندہ ہے، کسی سے بات نہ کرے تو کیا کرے، مر جائے، غیبت نہ کرے تو کیا، مر جائے۔ تو یہ کینہ پالتے رہیں گے تو اس کے نقصان بہت سارے ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ آپ اپنی ریلیشن شپ خراب کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، بیوی یا شوہر کو پتہ لگے گا کسی تھرڈ پرسن سے کہ میرے بارے میں ایسی بات ہوئی ہے، تو اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے، اس کو اچھا نہیں مانیں گے، اور یہ بات مزید لڑائیوں کا سبب بنے گی۔ باہر جو دنیا ہے نا ساری کی ساری، وہ تیلی لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو اتنا سا بارود چاہیے اس کو پٹاخہ بجانے کے لیے، آگ لگانے کے لیے۔ تو جن تمام لوگوں سے آپ باتیں کر رہے ہیں، میاں کی یا بیوی کی، یقین جانیے اس میں سے کوئی ایک اللہ کا ولی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو چاہے گا کہ آپ کا گھر بھس جائے۔ جس بندے کو بولیں گے بھئی الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، جان چھوڑو، کیسے بھنوس آدمی ساتھ رہی ہو، وہ 4 برائیاں اس شخص کی آپ کو اور بتا دے گا جو اس میں موجود نہیں ہے، یا اس بیوی کی اور بتا دے گا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کیونکہ باتوں میں اتنی ساری باتیں کہے گئے، تو آپ ڈیفینس کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوتے کہ بھائی صاحب آپ زیادہ بول رہے ہو، یاری باتیں تو میری بیوی نے کبھی بھی نہیں کی، ایسی میری بیوی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ دنیا سے اس کو ڈسکس نہ کریں۔ دوسرا کینے کا پرابلم یہ ہوتا ہے، تو پہلا پرابلم کہ آپ دنیا سے ڈسکس کریں گے تو آپ کا گھر تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ دوسرا پرابلم، اور یہ باتیں آپ کو میں ڈیٹا سائنٹسٹ ہو کے کیوں کر رہا ہوں کہ آپ سے یہ باتیں کوئی نہیں کرے گا، تو سمجھ لیجئے، جان لیجئے، جتنا جلدی جانیں گے اتنا آپ کا اور سب لوگوں کا فائدہ ہے۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ تمام کی تمام چیزیں سوچ سوچ کے آپ کے دماغ میں سچ بن جاتی ہیں۔
آپ نے سوچ لیا کہ شور ظالم ہے، شور ظالم ہے، شور ظالم ہے، 10 سال بعد آپ قرآن پہ قسم کھا کے بولیں گے شور ظالم ہے۔ اس نے کیا ہوگا، اس نے کوئی چھوٹی سی حرکت کی ہوگی 10 سال پہلے، لیکن آپ بار بار اپنے آپ کو بولتے رہے، اور دل و دماغ میں بات آپ کی بیٹھ چکی، سچ بن کے سما گئی آپ کے دل کے اندر۔ اسی طریقے سے وائس ورثہ، شوہر صاحب کو بیوی سے کوئی شکایت ہوئی 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، بولتے رہے، نافرمانے، بات نہیں سنتی، بات نہیں مانتی، کھانا اچھا نہیں پکاتی، میرا خیال نہیں رکھتی، یہ جملہ سچ بن کے پتھر کے اوپر نقش ہو جائے گا ان کے دل کے اوپر، اور وہ پھر نہیں بدلے گا۔ تو اس کی وجہ سے اینزائٹی، ڈپریشن، بہت سارے جو نفسیاتی امراض ہیں وہ آپ کے پاس جگہ بنا لیں گے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، آپ کو باقی تمام چیزیں ہو جائیں گی، سائیکولوجیکل پرابلمز ہو جائیں گی، تو دوسرا نقصان ہوتا ہے۔ اور تیسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو زہر، جنہیں کو میں زہر کہتا ہوں، جو دل کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ ہلکی ہلکی پروپیگیٹ ہو جائے گا آپ کی اولادوں کے اندر۔ 2-4 بچوں ماں باپ کے ساتھ ہو جائیں گے، ایک آدھ باپ کے نصیب میں آ جائے گا، اور وہ جب بڑے ہوں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ دونوں ٹوپی ڈرامہ تھے، آپ کروا رہے تھے۔ اب اس صورت کے اندر جب جھوٹ آپ کے کھلیں گے تو ان کو دونوں سے نفرت ہو جائے گی، وہ دونوں سے دور ہو جائیں گے، بولیں گے ان کی روز کی کوئی سٹوری ہے، ان کا روز کا کوئی ڈرامہ ہے، یہ اپنے دھندوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو اور وہ جو نفرت ہے وہ آپ کے بچوں کے اندر بھی آئیں گی، کل ان کی بیوی آئیں گی وہ بھی اسی طریقے سے سوچیں گے، کل ان کے شوہر آئیں گے وہ بھی بالکل اسی طریقے سے سوچیں گے۔ اور تمام کام کرنے سے جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ آپ کی زندگی سے دین نکل جائے گا، آپ کی زندگی سے برکتیں نکل جائیں گی، آپ کی زندگی سے اچھے گڈ مومنٹس نکل جائیں گے۔ یہی حرکتیں رہیں گی تو ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کب کریں گے، یہی حرکتیں رہیں تو ساتھ بیٹھ کے دعا کب مانگیں گے، یہی حرکتیں رہیں تو ایک دوسرے کے لیے دعا کب مانگیں گے۔ کتنی زیادہ دعا قبول ہوتی ہے ایک مومن اگر دوسرے مومن کے لیے کرے اس کی پیٹھ پیچھے۔ آپ پیٹھ پیچھے غیبتوں سے بچیں گے تو دعا کریں گے نا۔ تو ان دھندوں کو، ان کام کو چھوڑ دیجئے، آج کے بعد توبہ کر لیجئے کہ اپنے گھر والوں کی، اپنے بیوی کی، اپنے شوہر کی برائی آپ نے کسی سے نہیں کرنی، آپ نے دنیا میں نہیں کرنی، آپ نے سسرال سے نہیں کرنی، آپ نے دوستوں سے نہیں کرنی، آپ نے اپنے آپ سے بھی نہیں کرنی، ادروائز وہ ایک سچ بن کر کے آپ کے جسم کے اندر پیوست ہو جائے گا اور اس کو کوئی نکال نہیں پائے گا۔ معاف کرنا سیکھیں، دنیا میں معاف کر دیتے ہیں، غیر کو معاف کر دیتے ہیں، امپلائیز کو معاف کر دیتے ہیں، دوست احباب کو معاف کر دیتے ہیں، رشتہ داروں کو معاف کر دیتے ہیں، راہ چلتے ہوئے راہگیر کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو بندہ یا بندی آپ کے گھر پہ اس کو معاف نہیں کر سکتے۔ معاف کرنا سیکھیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے حق پہ ہوتے ہوئے آرگیو نہ کرے کہ بحث نہیں کرنی، چھوڑ دے، تو میں جنت کے بیچوں بیچ اس کو گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ چلے مان لیا کہ اس کی غلطی تھی، چھوڑ دینا، آپ کی بیوی، آپ کا شوہر ہے نا، کیا کرنا ہے، سر پھاڑنا ہے یا پھانسی کے اوپر چڑھانا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ کڑوی باتیں زندگی میں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی بدلاؤ کا سبب ضرور بنیں گی۔ میرے واسطے دعا کیجیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔